الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم عاشورہ کی مناسبت سے کچھ کہنے کی جسارت کر رہا. یوم عاشورہ ایک اہم و فضیلت کا دن ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. لیکن اس دن ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ احکام، کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اس کے علاوہ لغویات، خرافات و بدعات سے باز رہنا چاہیے. میرے عزیزوں، سب سے پہلے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک بڑا دن ہے. اس دن ہم فرعونیوں کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے، اس دن ہم کو آزادی ملی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور پھر فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک دن 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھوں. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. میرے عزیزوں، تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور یہ روزہ رکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی ثابت ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو مشہور روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 دن 7 دن 10 دن بھوکے پیاسے. وہ جب شہید ہو رہے تھے تو کیا وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ بھوک پیاس کی حالت میں تھے. حسینیت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان روزہ رکھے، مسلمان روزہ رکھے، تاکہ ہم حسینیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو، اپنے نانا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا. حسینیت یہ سکھاتی ہے کہ حق کے سامنے سر تو کٹا دینا، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر جھکانا. سر جھکتا ہے تو حق کے سامنے سر جھکتا ہے. لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ عقلاً اور نقلاً یہ روزہ ثابت ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی اس سے عقلاً ثابت ہوتا ہے، اور نقلاً تو حدیث متفق علیہ ہے ہی. تو میرے عزیزوں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ان دنوں میں خرافات و لغویات سے بچنا چاہیے. عین موقع پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس موقع پر سبیل کو چلانا اور نہ جانے کیسے کیسے ماحول بنانا، یہ حسینیت ہے. یہ تو عین یزیدیت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آخری کے حوالے کر دی، اور آج ہم الٹے سیدھے کام کرتے. میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لن یزل فی ساعۃ سائر سنہ.
او کما قال علیہ السلام کہ جو شخص اپنے خاندان والوں پر، اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ کے دن فراخی کرے گا، افطار میں مزید بڑھوتری کرے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس دن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ رکھے اور اپنے خاندان والوں پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، رزق میں، فراخی میں وسعت کرے۔ اور اگر دوسرے لوگوں پر ہم فراخی کریں تو وہ تو اور نور علی نور ہے۔ میرے عزیزو، حسینیت سے دعویٰ رکھنے والوں، یہ سمجھ لیجئے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبھی خوش کر پائیں گے جب ہم ان کے نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے خرافات و بدعات سے بچیں گے اور دین محمدی کو فروغ دیں گے۔ جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔